ویلکم بیک. امریکی صدر اور چینی صدر کی جو ملاقات ہوئی، جو سمٹ ہوئی بیجنگ اور امریکہ کے درمیان ان دا بیک ڈراپ آف ایران وار اینڈ آف کورس اے ویری فریجائل سیز فائر، اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں فارمر پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ٹو دا یونائٹڈ نیشنز منیر اکرم صاحب. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. منیر اکرم صاحب، صدر ٹرمپ نے جو بیجنگ سمٹ کو ٹریمینڈس سکسیس بھی قرار دیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹائز آر بیٹر دین ایور. ریڈ کارپیٹ، اسٹیٹ بینکویٹس، لاٹ آف ویلکم. لیکن ایکچولی صدر ٹرمپ کیا واپس لے کر آئے ہیں؟ ہیو یو سین اے میجر بریک تھرو؟ جی، میرے خیال میں ٹرمپ صاحب کی جو یہ دورہ تھا اس میں دو تین چیزیں ہوئی ہیں. پہلی چیز تو جو امریکہ کا جو برتاؤ تھا چین کے ساتھ اس میں فرق آ گیا ہے. اب ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کی طرف ڈائریکشن ہے. اور پریزیڈنٹ شی نے بھی یہی کہا کہ جی ہم آپس میں کوآپریٹ کرنا چاہیے، اور ٹرمپ صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور چین کے ساتھ ہم کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک جو ڈائریکشن میں جو چینج آیا ہے یہ کافی اہم ہے آگے کے لیے. پھر کچھ انسٹیٹیوشنز بنائے ہیں انہوں نے، جو گلوبل ٹریڈ کے اوپر ایک بورڈ بنایا ہے، انویسٹمنٹ کے اوپر بورڈ بنایا ہے، جس کے تحت جو مسئلے ہیں ان کو حل کیا جائے گا. یہ دونوں ٹریڈ بڑھانے کے لیے، انویسٹمنٹ بڑھانے کے لیے. تو یہ بھی میرے خیال میں ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ انگیجمنٹ رہے گی، وچ از آلسو ویری پازیٹیو. تیسری چیز یہ نظر آیا کہ جی چین تیار ہے کہ جو ٹریڈ امبیلنس ہے اس کو کریکٹ کرنے کے لیے وہ چیزیں امریکہ سے لینا چاہتا ہے. وہ بوئنگ جہاز ہیں، ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ لینے کے لیے تیار ہے. تو اس سے بھی کوئی ٹریڈ فرکشن تھوڑا کم ہو سکتا ہے. پر جو بڑے مسئلے جو ہیں ان کے اوپر میرے خیال میں کوئی زیادہ بدل نہیں آئی ہے. تائیوان کے اوپر چین نے اپنا جو موقف ہے وہ پھر دہرا دیا ہے. ٹرمپ صاحب نے اس کا کوئی یعنی اختلاف یا جواب نہیں دیا. جو دونوں پوزیشنز تائیوان کے اوپر وہی رہی ہیں. ایران کے مسئلے کے اوپر جو یعنی کہ خواہش تھی کہ چین کچھ اپنا کردار ادا کرے گا اور میڈیٹ کرے گا. چین کا موقف جو ہے وہ چین چاہتا ہے کہ جی وہ بیک گراؤنڈ میں تو مدد ضرور کرے گا. وہ چاہتا ہے کہ جنگ ختم ہو، ہرمز کا اسٹریٹ کھل جائے، پر اس کے جو ایفرٹس ہوں گے میرے خیال میں وہ بیک گراؤنڈ میں ہوں گے. اور پاکستان کی جو میڈیشن ہے اس کو سپورٹ کرنے کا انہوں نے بتا دیا ہے کہ جی ہم پاکستان کی میڈیشن کو سپورٹ کرتے ہیں، تو اس کے تحت ہی ہونا چاہیے. سو ایران کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا کہ ایک خاموش ڈپلومسی یا پیچھے سے بیک چینل جس طرح سے چائنا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، بٹ صدر ٹرمپ آپ کے خیال میں کوئی کمٹمنٹ، کوئی پرومس چائنا سے نہیں لے پائے یا ہوا ہے، اور اس کے ایوز کوئی کنسیشنز کی بات ہوئی ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے دیٹ کوڈ آلسو بی؟ جی میری نظر میں یعنی کہ اس پہ کوئی دونوں طرف سے کوئی ایسی خاص کمٹمنٹ نہیں ہوئی ہے. ایران کا جو مسئلہ ہے اس کی ایک خود کی ڈائنامک ہے. تو اس پہ میرے خیال میں زیادہ چین نے یہی کہا ہوگا کہ ہم ایران سے ہمارا جو اثر رسوخ ہے ایران کے ساتھ ہم استعمال کریں گے ان کو. پر انہوں نے یہ بھی میرے نظر میں امریکہ سے کہا ہوگا کہ جی آپ بھی اس جنگ کو نہ واپس نہ شروع کریں، اور ایک اس مسئلے کے جو حل ہے وہ ڈھونڈیں، اور پاکستان کی جو میڈیشن ہے اس کو استعمال کر کے آپ اس جنگ کو، اس مسئلے کو حل کریں. اس قسم کی مذاکرات ہوئی ہوں گی.
کوئی میجر کمٹمنٹ مجھے نہیں نظر آتا ہے کہ دونوں طرف سے کوئی دیا گیا ہے اس بارے میں. اوکے تو سر اب یہ جو واشنگٹن کیونکہ کافی عرصے سے کئی سالوں سے انڈیا کو پروموٹ کرتا آیا ہے ایز این آلٹرنیٹ ٹو چائنا ان ٹرمز آف سپلائی چینز ٹیکنالوجی اور جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہے اس پر، اگر امریکہ چین کے تعلقات جیسے آپ نے کہا بہتر ہیں یا کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ آپ نے کہا کہ ہو رہی ہے اینڈ اف دیٹ کنٹینیوز، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انڈیا کی چائنا +1 اسٹریٹجی رہی ہے وہ کمزور ہوتی آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور دیٹ ایکچولی لیوز نیو دہلی اسٹریٹجکلی آئسولیٹڈ؟ جی بالکل. دیکھیں ہندوستان کی جو گرینڈ اسٹریٹجی تھی پاکستان اور چین کے خلاف، وہ گرینڈ اسٹریٹجی پوری ڈپینڈنٹ تھی امریکہ کی سپورٹ کے لیے. تو امریکہ وہ چاہتے تھے کہ جی امریکہ کیونکہ چین کو کنٹین کرنا چاہتا ہے تو ہندوستان کو استعمال کر سکتا ہے، اور ہندوستان کو پوری جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنائی ہے اس میں وہ سپورٹ کرے گا، اور ہندوستان اپنا رول ادا کرے گا ایشیا میں چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے. پر یہ ٹرمپ صاحب کی جو اپروچ ہے وہ مختلف ہے. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جی اگر ہم نے تجارت کرنی ہے، ٹریڈ ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس میں ہمارا سب میں بڑا پارٹنر چائنا ہی ہو سکتا ہے. کمپیٹیٹر بھی ہے پر سب میں بڑا پارٹنر بھی چین ہی ہو سکتا ہے. تو ان کو تو ڈیلز چاہیے. ٹرمپ از اے ڈیل میکر. وہ چاہتے ہیں کہ ڈیلز کریں. ابھی پورے اپنے جتنے سب بڑی کمپنیز کے سی اے اوز تھی انہوں نے ساتھ لے گئے وہاں. کیوں لے گئے؟ اسی لیے تو وہ دیکھا، ان کو سمجھ ہے کہ یہ ہمیں تجارت کرنے میں، ٹیکنالوجی بڑھانے میں، سب کچھ میں چین پارٹنر ہو سکتا ہے ہمارا، اور سب میں بڑا پارٹنر ہو سکتا ہے. تو جہاں تک کہ ان کا چین اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو ہندوستان کی جو اسٹریٹجک ریلیونس ہے وہ کم. تو سر کوڈ اور آکس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اگر یہی ریلیشنز اور بہتر ہوتے ہیں یا اسٹیبلٹی کی طرف رہتے ہیں، واٹ ہیپنس ٹو دا ریلیونس آف کوڈ اینڈ آکس دین؟ جی اس کا دیکھیے ریلیونس تو کم ہو جائے گا اگر یو ایس چائنیز کانفرنٹیشن کم ہو جاتی ہے، کوآپریٹیو کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ شروع ہو جاتی ہے. تو جو کوڈ کا مقصد تھا کہ ایک الائنس بنایا جائے جس کے تحت چائنا کو کنٹین کیا جائے، اس کی اہمیت اور ریلیونس کم ہو جاتی ہے. پر دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ چھوڑ دیں گے. صحیح. وہ اس کو جہاں تک کہ استعمال کر سکتے ہیں وہ کریں گے بیلنس رکھنے کے لیے. پر جو پہلے یہی اندیشہ تھا کہ ایک ایشین نیٹو بن جائے گا اور چین کے خلاف یہ پوری الائنس بن جائے گی، میرے خیال میں وہ امکان ابھی نہیں نظر آتے مجھے. بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.